یہ ہے وقت میڈیا۔ مہاراشٹر کے ضلع پونے کے آکوڈی میں بینا انگلش میڈیم کے ذریعے تعلیم کی شمع روشن کرنے والی شخصیت اقبال خان صاحب کی یوم پیدائش کے موقع پر 28 دسمبر 2022 کو ایک کل ہند قومی یکجہتی آل انڈیا مشاعرہ بعنوان جشن اقبال خان شاہد لطیف صاحب ایڈیٹر انقلاب ممبئی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس مشاعرے کے مہمان ذیشان و مشاعرے کے اسپانسر رہے جناب شوکت خان صاحب شالیمار اسٹیل، مشاعرے کے کنوینر رہے جناب اعظم خان صاحب، اور اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں مشہور شاعر ضیاء باغپتی صاحب کا بھی نمایاں کردار رہا۔ اصل میں خوش گفتار، خوش اخلاق، با کردار ایک ایسا نام جسے ہم ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر وسیم راشد نے 22 سال اردو پڑھائی، اس کے بعد سہارا میں گئیں، سہارا میں بہت کام کیا، آپ کے آرٹیکل بڑے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد چوتھی دنیا کی پہلی فیمیل ایڈیٹر بنی جو نوئیڈا سے نکلتا تھا۔ شاعری بہت دنوں سے کر رہی ہیں۔ میں ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک آواز پہ یہ پونا تشریف لے آتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنے کلام سے نوازیں۔ زوردار تالیوں سے ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ کا استقبال۔ اسلم چشتی صاحب، دوسری بار میری یہاں پر حاضری ہوئی ہے اور دوسری بار ہی میری نظامت بھی ہے یہاں پر۔ الحمدللہ اللہ نے پہلے بھی بڑی عزت سے نوازا تھا، اسی کی کرم فرمائی ہے۔ چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ بہت ہی معتبر سماعتیں ہیں، شاہد لطیف صاحب ہیں، فاروق جائسی صاحب یہاں موجود تھے، انجم بارہ بنگوی صاحب ہیں، عبید اعظم اعظمی ہیں، انا دہلوی ہیں، سبھی بہت ہی سینئر شاعر، بہت ہی معتبر سماعتیں۔ مطلع سماعت کیجیے گا۔ ایک ایسی غزل میں آپ کے سامنے سنانے جا رہی ہوں جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو لوگ گھروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سبھی کے دل کی آواز ہوگی۔ مطلع سماعت کیجیے۔ صدر محترم، نہ وہ کہانی نہ اب داستان باقی ہے، نہ وہ کہانی نہ اب داستان باقی ہے، بس ایک زخم کا دل پر نشان باقی ہے۔ نہ وہ کہانی نہ اب داستان باقی ہے، بس ایک زخم کا دل پر نشان باقی ہے۔ شعر سماعت کیجیے گا۔ خالی گھر، خالی دیواریں اور شعر دیکھیے کچھ لوگوں کو یاد کرتے ہوئے کہ تمہاری یاد کا سایہ تھا جب تلک سر پر، تمہاری یاد کا سایہ تھا جب تلک سر پر، ہمیں بھی لگتا رہا آسمان باقی ہے۔ تمہاری یاد کا سایہ تھا جب تلک سر پر، ہمیں بھی لگتا رہا آسمان باقی ہے۔ بہت شکریہ۔ نہ کوئی آس نہ امید تیرے آنے کی، نہ کوئی آس نہ امید تیرے آنے کی، نہ جانے کس لیے آنکھوں میں جان باقی ہے۔ نہ کوئی آس نہ امید، بہت بہت شکریہ، تیرے آنے کی، نہ جانے کس لیے آنکھوں میں جان باقی ہے۔ دیکھیے اقبال صاحب شعر دیکھیے گا، آپ ایک کی نظر تو نہیں کر سکتی بٹ دعا دیجیے گا۔ اسی لیے چلے آتے ہیں اس کے کوچے میں، اسی لیے چلے آتے ہیں اس کے کوچے میں، وہ چاہتا ہے ہمیں یہ گمان باقی ہے۔ اسی لیے چلے آتے ہیں اس کے کوچے میں، وہ چاہتا ہے ہمیں یہ گمان باقی ہے۔
مقطع سماعت کیجیے گا. ہمیں نصیب تھا جیسا وسیم بچپن میں. پکی دلی والی ہوں, آپ ان کو جانتے ہیں کہ دلی میں دلی والے بہت کم رہ گئے, خالی مکان ہی رہ گئے ہیں. تو مقطع اسی تعلق سے دیکھیے گا. ہمیں نصیب تھا جیسا وسیم بچپن میں, نہ ویسا گھر ہے نہ وہ خاندان باقی ہے. ہمیں نصیب تھا جیسا وسیم بچپن میں, نہ ویسا گھر ہے نہ وہ خاندان باقی ہے. بس ایک زخم کا دل پر نشان باقی ہے. چلیے ایک مطلب اور 2-3 شعر اور میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں. دل کا قصہ نہ کبھی بیچ میں چھوڑا جائے. دل کا قصہ, دیکھیے صحافی ہوں تو عشق و عاشقی والی, عشق و محبت والی تو ہوتی نہیں ہیں غزلیں, لیکن کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ میں حاضر کر رہی ہوں. دل کا قصہ نہ کبھی بیچ میں چھوڑا جائے, یہ ورق ایسا نہیں ہے جسے موڑا جائے. دل کا قصہ نہ کبھی بیچ میں چھوڑا جائے, یہ ورق ایسا نہیں ہے جسے موڑا جائے. چاہے شیشہ ہو کھلونا ہو کہ دل ہو میرا, چاہے شیشہ ہو کھلونا ہو کہ دل ہو میرا, اس کی قسمت میں ہی لکھا ہے کہ توڑا جائے. چاہے شیشہ ہو کھلو. میری بہن نے بہت ہی محبت سے داد دی ہے تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ ماں میرے بھائی, آپ کی بڑی عنایت. مجھے لگ رہا تھا نہیں آپ, ارے آپ گلے میں ڈال دیجیے, کوئی بات نہیں بھائی, آپ کی میری شادی نہیں ہوگی, بے فکر رہیے. بہت شکریہ میرے عزیز میرے بھائی. اپنی دہلیز سے شعر سماعت کیجیے گا. اپنی دہلیز سے ہٹوا دیے پتھر اس نے, اپنی دہلیز سے ہٹوا دیے پتھر اس نے, میں پریشان ہوں کہ سر اب کہاں پھوڑا جائے. اپنی دہلیز سے ہٹوا دیے پتھر اس نے, میں پریشان ہوں کہ سر اب کہاں پھوڑا جائے. اور یہ شعر سبھی کی نظر ہے کہ بعد میں جوڑیں گے ہم ٹوٹے ہوئے جام و صبو, بعد میں جوڑیں گے ہم ٹوٹے ہوئے جام و صبو, پہلے ٹوٹے ہوئے ہر رشتے کو جوڑا جائے. بعد میں جوڑیں گے ہم ٹوٹے ہوئے جام و صبو, پہلے ٹوٹے ہوئے ہر رشتے کو جوڑا جائے. میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, میری بڑی خواہش ہو رہی ہے کہ میں اپنی وہ غزل ضرور پڑھوں جس نے الحمدللہ میری بڑی پہچان بنائی ہے. اس کا ایک مقطع میرا بڑا مشہور ہوا تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی نظر کروں, پھر اس کے بعد آپ کی زحمتیں. میں یہ لفظ زحمتیں تمام سے بہت مجھے خراب لگتا ہے, اس لیے کہ جو رحمتیں ہیں ان کو زحمت کہنا بہت بری بات ہے, تو میں یہ تو نہیں کہوں گی. لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسرا شاعر. مطلب سماعت کیجیے گا. گھر سے دشمن کی خبر جب بھی بری ملتی ہے, انسان کی نفسیات ہے. گھر سے دشمن کی خبر جب بھی بری ملتی ہے, دل بڑا لاکھ ہو لوگوں کو خوشی ملتی ہے. گھر سے دشمن کی خبر جب بھی بری ملتی ہے, دل بڑا لاکھ ہو لوگوں کو خوشی ملتی ہے. لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے, لہلہاتی ہیں محبت کی سنہری فصلیں, لہلہاتی ہیں محبت کی سنہری فصلیں, دل کی دھرتی کو اگر تھوڑی نمی ملتی ہے. لہلہاتی ہیں محبت کی سنہری فصلیں, دل کی دھرتی کو اگر تھوڑی نمی ملتی ہے. اور سبھی نوجوانوں کے لیے آپ بھی دیکھیے شعر, اگر اچھا لگے تو دعا تو میں دوں گی آپ کو, آپ محبتوں سے نوازیے. کہ انگلیاں خود سے تیرا نام لکھا کرتی ہیں, انگلیاں خود سے تیرا نام لکھا کرتی ہیں, جس جگہ پر بھی انہیں گرد جمی ملتی ہے. انگلیاں خود سے تیرا نام لکھا کرتی ہیں,
जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। और एक बहुत ही प्यारा मेरे मिजाज का शेर है कि शेर समाप्त कीजिए। खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। खाकसारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बतें। खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। और वो मक्ता मेरी तमाम बहनों की नज़र आप लोगों की नज़र कर रही हूँ। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। वाह, बहुत खूब आप लोगों ने सुना और मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। चलिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए पुणे से।